الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ بهما رأفة من دين الله إن كنتم تؤمنون بالله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، احسن الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا قتل اس پوری دنیا کے تباہ و برباد ہونے کے اوپر بھاری ہے. گویا کہ ایک مسلمان کا
ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے باوجود اگر آج ایک ماں سے قتل ہو جائے تو اس کا بیٹا اپنا مال اور اپنی جان دے کر اپنی ماں کو سولی سے بچاتا ہے، اپنی ماں کو سزائے موت سے بچاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بہن سے قتل ہو جائے تو اس کا بھائی اپنا مال اور اپنی جان دے کر اپنی بہن کو سزائے موت سے بچاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی بیٹی سے قتل ہو جائے تو اس کا باپ اپنا مال اور اپنی جان دے کر بھی اپنی بیٹی کو سزائے موت سے بچاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایک بیوی سے قتل ہو جائے تو اس کا خامند اپنا مال اور اپنی جان دے کر بھی اپنی شریک حیات کو سزائے موت سے بچاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزائے موت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی عورتوں کو اپنی جان اور اپنا مال دے کر بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس جرم کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عورت سے ایک ایسا جرم سرزد ہوتا ہے کہ پھر ایک بیٹا خود اپنی ماں کو، جو اپنی ماں کے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھا، اب وہ اپنی ماں کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی ایک بھائی جو اپنی بہن کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتا تھا، اپنے مال کو نچھاور کرتا تھا، اب وہ بھائی اپنے بہن کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی ایک باپ جو اپنی بیٹی کے اوپر اپنا مال اور جان کو نچھاور کرتا تھا، قربان کرتا تھا، اب وہ باپ خود اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شوہر جو اپنی بیوی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اور وہ خود اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے۔ آخر اس عورت سے ایسا کون سا جرم سرزد ہوا کہ جان دینے والے جان لینے کے در پہ ہو گئے؟ اس کا جواب قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اور احادیث کے اندر یہ موجود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 احادیثوں کو بیان کروں گا کہ جس کی وجہ سے اس جرم کی نوعیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر ہے 22,274۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک ایسا گناہ اور ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اس گناہ کی، اس جرم کی اجازت مرحمت فرمائیں اور میرے اسلام کو قبول فرمائیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہ اور وہ جرم زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ اے انسان، اے شخص، تو جس چیز کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو جس کام کی مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو
اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے لوگ بھی اس کام کو اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کام کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اس کام کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ کیا تو اس کام کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ کے اوپر قربان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کے اندر یہ جتنے شیطانی وسوسے ہیں اللہ اس کے دل کو اس سے پاک کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس سے عفت والا اور عزت والا بنا دے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے کہ وہ شخص ہم نے اسے جب تک دیکھا کہ اس کے اندر اتنی عفت اور پاکیزگی آ گئی تھی کہ جب وہ شخص بازاروں کے اندر آتا تو اس کی نگاہیں زمین سے اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7416 ہے، جس میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے اتنی غیرت عطا کی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن کو اڑاؤں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم سعد کی غیرت پر اظہار کا تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یقیناً میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیرت کی وجہ سے، اس حمیت کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کے تمام ظاہری اور باطنی کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ان دو حدیثوں میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام جسے ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے تو یہ ہم پر لازم ہے، بلکہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس کام کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ناپسند کریں۔ اور اس کے اندر جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔
اگر آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں جو لفظ غیرت ہے، غیرت مند مسلمان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک غیرت مند مسلمان ہمیشہ شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے۔ آج کا مسلمان بے حیائی اور فحاشی کو بطور انجوائمنٹ کے انجوائے کرتا ہے۔ آج ہمارے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں ہماری مسلمان بہنیں، ہم ایسے ہی کہیں گے نا، ہیں تو مسلمان، سب کلمہ گو ہے، 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں کے اندر آج ہماری ان مسلمان بہنوں کی جو شہر کی خوبصورت خواتین ہیں ان کی البمیں موجود ہیں، اور مسلمان جا کر وہاں ہوٹلوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کی تمام حدوں کو پار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ گیسٹ ہاؤس ہمارے، یہ بھی اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آج کل پوش علاقوں کے اندر جو بڑے بڑے کالونیاں ہیں، پوش علاقے ہیں، وہاں پر بھی یہ مکروہ دھندا اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اور شام ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر ہماری بہنیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ ان کی اصلاح کرے، کہ وہ تیار ہو کر چوکوں اور چوراہوں پر آ جاتی ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں ان کا انتظار کرتی ہیں، اور ضرورت مند آتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکروہ فعل کی اتنی زبردست سزا کو بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے حکمران صرف اللہ کی اس ایک حد کو نافذ کر دیں تو معاشرے کے اندر ایک امن ہو جائے گا، اور یہ جتنی فحاشی اور عریانی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ سورۃ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ نور کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر اس بات کو فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، کہ یہ بڑی اہم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے اندر سورۃ نور کے اندر ہم نے جتنے احکام نازل کیے ہیں ہم نے ان کو فرض کر دیا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، نماز فرض ہے نا، نہیں چھوڑ سکتے ہم، روزہ فرض ہے، نہیں چھوڑ سکتے ہم، زکوٰۃ اگر مال ہے تو فرض ہے، نہیں چھوڑ سکتے ہم، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ فرمایا کہ وَفَرَضْنَاهَا، کہ اس کے اندر اللہ نے جو آیات، جو احکام نازل فرمائے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر فرض ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہ وہ فرض ہیں کہ جنہیں اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، ان کے سمجھنے میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تم کو یار یہ صورت ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر میں نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ کھول کر بیان کیے تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ اور فرمایا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، جناب آپ ہمارے بڑے ہمیں کوئی نصیحت حاصل کرے تو وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ جو تمہارے اوپر فرض ہے اور لازم ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ لازم ہے، یہ فرض ہے بھائی، یہ ضروری ہے۔ اگر اس معاشرے کو با حیا اور با کردار پاکیزہ رکھنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے۔ اگر جانوروں کی طرح اس معاشرے میں رہنا تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ، 100 کوڑے ان کو مارو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، تم کہو نہیں یار یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ بڑا چودھری ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی رحم نہ آئے، کوئی ترس نہ آئے۔ پھر فرمایا
فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب اللہ نے اس کی ایک شرط رکھ دی ہے کہ یہ کام کون کرے گا کہ جس کے دل کے اندر اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، یہ کام صرف وہ کرے گا۔ آج یہ کام 57 اسلامی ملکوں میں سے ماشاءاللہ سعودی عرب یا افغانستان میں، باقی 55 ممالک میں کوئی بتا دے کہ یہ کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے اوپر اور آخرت پر اب یقین نہیں رہا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم لوگ ان زانیوں کو سزا دو تو یہ بھی لازم ہے، ذہن میں رکھو کہ ایک مومنوں کی جماعت اس وقت موجود ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ حکم ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ سورۃ نور کی اس دوسری آیت میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا منتخب کی ہے، اس آیت کی انتہائی خوبصورت تفسیر ہے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1690 میں ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کنوارا شخص کنواری عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو لازم ہے کہ تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ایک سال کی جلاوطنی دو، انہیں اپنے وطن سے نکال دو ایک سال کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ پہلے انہیں 100 کوڑے مارو اور پھر اس کے بعد انہیں سنسار کر دو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے الحمدللہ تلاوت کر رہا ہوں نا، میرا اپنے خیال ہے کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ ان آیتوں کا جو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو اور ان کے سربراہوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا، اگر ان کے دل کے اندر ایمان اور قیامت کے آخرت کے دن کا خوف ہوتا تو وہ یقیناً ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ بیان تو ہوتا۔ شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد، اس کی سزا مختلف بیان کی ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارو اور اس کے بعد ان دونوں کو سنسار کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان زنا کرنے والوں میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنوارا ہے تو جو سزا ہے وہ اسی کو برقرار رکھا ہے کہ جو شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اسے سنسار کر دیا جائے گا، اور جو کنوارا ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کے بعد 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریاست اور ریاستی اداروں کو یہ خطاب فرمایا ہے۔ سزا دینا اور کوڑے مارنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ اس لیے سورۃ نور کی یہ پہلی آیت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سزا کو حکمرانوں کے اوپر فرض کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس زنا کرنے والے لوگ ہیں تو تم انہیں کتاب و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق سزا ہو۔ حالات ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو صرف میں نے ایک حد کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ حدود اللہ کو پڑھیں تو اتنی حدیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کی ہیں، تو ان حدود کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اللہ نے ہمارے لیے کون کون سی حدوں کو تعمیر کیا ہے کہ تم نے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن آج ہم اگر اپنے گریبانوں میں دیکھیں تو ہم سب لوگ اکثریت ہم سب لوگ کب سے ان حدوں کو کراس کر کے دوسری طرف جا چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔